مثلاً فرض کر لیجئے میں نے آپ کی کوئی خدمت کی، آپ نے کہا مولانا بہت شکریہ، ہو گیا بس ٹھیک. آپ نے میری کوئی خدمت میں نے کہا بہت شکریہ جناب، ہو گیا. شہزادی یہاں پر ہمیں سمجھانا چاہتی ہے کہ زندگی بھر سجدے میں گر کے شکر کرتے رہو تو ہر شکر اس کی توفیق ہے. وہ توفیق سلب کر رہے تو شکر ہی نہیں کر سکتا. اس بنا پر تو شکر نہیں کر سکتا، اس کا شکر نہیں کر سکتا. شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں وہ اتنی زیادہ وسیع کہ ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. اس کی انتہا انسان کے ادراک سے خارج ہے. اس کی نعمتوں کی انتہا انسان کے در کو عقل سے خارج ہے. ان نعمتوں کے استمرار اور مزید وسعت کے لیے اپنے بندوں کو شکر کی دعوت دی. یہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیا ہماری شکر کا محتاج نہیں؟ اس نے کہا میں نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں، اگر تو چاہتا ہے ان نعمتوں کو مستقل اپنے ساتھ رکھ لے تو شکر کر لے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم نے اگر شکر کیا تو ایک دفعہ زبان سے شکر، تیرا شکر ہے پروردگار، تیرا شکر ہے، تو ایک دفعہ کہہ دے، پھر دیکھ لے میں مزید تیرے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کروں. اپنی نعمتوں کی مسلسل بارش کی خاطر ہم سے تقاضا کیا شکر کر لو تاکہ نعمتوں کی بارش رہے. تو شہزادی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کیوں ان نعمتوں کے استمرار اور مزید وسعت کے لیے اپنے بندوں کو شکر کی دعوت دی. دعوت سے مراد وہی قرآن کی آیت وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ارشاد ہوتا پہ در پہ جو ہمیشہ ہمارے شاہنار انتہا اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد کا مطالبہ کیا کہ تم میری تعریف کرو تاکہ تم اس قابل بنو کہ تم میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم میرا نام لینے کے قابل ہو جاؤ. ذہن میں رکھیے واقعی بات جملے ایسے ہیں، آپ ایک بادشاہ کے سامنے جانا چاہ رہے ہیں، بہت اہم کام ہے آپ کا. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں 10 دفعہ میں جب پہلی بار غالباً 68 69 یا 68 میں آپ یاد کر لیجیے گا، 68 میں 15 سال کا تھا تاکہ آپ کو، تو میں 15 سال کی عمر میں پاسپورٹ بنانے گیا حیدرآباد. تو اپنے مومن تھے، کہنے گیا آپ کی عمر کم ہے، پاسپورٹ نہیں ملے گا. مومن ہیں آپ. میں مدرسے سے گیا تھا، مولانا چونکہ قدمگاہ سے آئے ہیں تو میں پاسپورٹ بنا کے دیا. مومن جاگ باہر پاسپورٹ بنا کے دے دیا. جب میں پاسپورٹ بنانے گیا تو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا جو اندر آفیسر بیٹھا اس کے لیے کیا لکھنا ہے. تو ایک میں نہیں، اچھی خاصی ٹائی والے پین کوٹ شارٹ کھڑے ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے ارزیدیویس. وہ لکھتے ہیں تو پاسپورٹ کے لیے ان سے کہنا پڑتا تھا اندر جانا ہے، آپ درخواست لکھیں میری طرف سے. اچھا اچھے خاصے پڑھے لکھے نہیں، چلیے میں تو بچہ تھا، مگر اچھے خاصے ٹائی والے جو کسی گرام میں نہ جھکے وہ بھی کھڑے تھے، وہ بھی لکھوا رہے تھے. کیوں لکھوا رہے تھے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا جو باہر بیٹھے ہیں یہی مزاج شناس ہے جو اندر بیٹھا اس کا. وہ مناسب الفاظ کو منتخب کرے گا، درخواست جائے گی تو قبول کر لے گا کیونکہ ہمیشہ اس کے دروازے پر ہے تو انہیں پتا ہے. اور ویسے بھی جیب کے اعتبار سے بھی رابطہ ہے، تو اس رابطے کی مناسبت سے وہ مزاج شناس ہے جو اندر بیٹھا درست. تو ایک مزاج شناس سے اسی طرح سے آپ خاص طور سے آرمی کے پاس جائیں، اور وہ بھی پاکستانی آدمی، باہر جج کے پاس جائیں. اسی طرح سے آپ وزیر اعظم، صدر مملکت درخواست دینی ہے آپ کو. آپ پی ایچ ڈی ہیں مگر آپ کو نہیں پتا جو اندر بیٹھا ہوا وہ انگوٹھا چاپ ہے، اس کا مزاج کیسا آپ کو نہیں پتا. آپ مجبور ہیں کسی مزاج شناس سے آپ اپنی پی ایچ ڈی کو ایک طرف رکھ دیجئے، کسی مزاج شناس سے اس کے مطابق درخواست لکھوا دیجئے تاکہ درخواست جائے تو رد نہ ہو. درست.
ایک مجھ جیسے عام جیسے انسان کے سامنے درخواست کے لیے اس کی مزاج شناسی ضروری ہے. تو اب مالک یوم الدین، اے کائنات کل کے مالک، بادشاہ کل، اس کی بارگاہ میں درخواست کے لیے اس نے اپنی طرف سے بھیجا. دیکھو ان کے ذریعے لکھو، یہ میرے نو ان اللہ اصطفى آدم و نوح وآل ابراہیم آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض. میری بارگاہ میں درخواست لکھ رہا، ان کے ذریعے لکھو. یہاں شہزادی یہی فرماتی ہے، شہزادی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہم نہیں کی جا سکتی جب تک اس کا ادراک نہ ہو. اس کا ادراک ناممکن ہے. صرف اتنا ہی تم درک کر سکتے ہو کہ اس کی طرف سے نمائندے کون ہے، تلاش کرو. ان کے ذریعے اس کے ہم انہی کے نکلے ہوئے الفاظ کو تم دوہراؤ. تو ارشاد ہوتا ہے، گواہی دیتی ہوں کہ خدا واحد کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے مثل و بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ وہ قول ہے جس کی روح اخلاص ہے. لا الہ الا اللہ، یہ اپنے اخلاص خلوص سے جو یہ کہہ دے. ورنہ ذہن میں رکھیے، ابھی مجلس سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، کائنات میں آپ جانتے ہیں کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، یعنی اسلام میں مسلمان منافق ہے، مگر جو کافر ہے وہ منافق نہیں ہے، وہ اپنے کفر مخلص ہے. یہی تو کہا تھا عبدالعود نے جب کوئی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا، تمہیں کافر کیوں نہیں آتا، تم تو جنت کے قائل ہو، میرے مقابلے پر آؤ، جنت چلے جاؤ، اگر مجھ سے قتل ہو جاؤ گے جنت جاؤ گے. تو جو واقعاً عبدالعود بھی جانتا تھا سرور کائنات کے پاس کون کون بیٹھے، عبدالعود بھی جانتا، واقعاً اس کا کفر اپنے امیر المومنین نے اس کی شجاعت کی تعریف کی ہے. شجاعت ایک صفت ہے کہ اگر حاتم طائی درست ہے کہ اسلام سے پہلے اس کا انتخاب، مگر اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو سرور کائنات نے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا، بہترین لباس دیا، ایک غلام دیا، اور قیدی پکڑی گئی تھی، بہت احترام کے ساتھ ایک شہزادی کے طور پر رخصت کیا، اور رخصت کرتے ہوئے راستے تک خاتم الانبیاء چلے. فرمایا تم جانتے ہو میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ تیرے باپ میں خدائی صفات میں سے ایک صفت تھی، سخی تھا، انسان دوست تھا، انسان دوست تھا. اس لیے تجھے پورے احترام کے ساتھ تو اپنے بھائی کے پاس، اس کا بھائی بھاگ گیا تھا، شام چلا گیا تھا، تو وہ اپنے بھائی کے پاس گئی، اس نے سرور کائنات کی تعریف کی، وہ دوڑ کا آیا شام سے، سرور کائنات کے قدموں پر گرا، کہا مجھے نہیں پتا تھا آپ اس طرح سے نوازتے ہیں، تجھے نہیں پتا میں پیغمبر ہوں. تو اب یہاں شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، جس کی میں عرض کر رہا تھا، کلمہ اخلاص، خلوص. ذہن میں رکھیے، دیساوی ایک دہری تھا، امام صادق سلام اللہ علیہ کے پاس آ کے اس نے کہا فضل رسول وجود خدا پر دلیل کیا؟ تو حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ نے فرمایا وجود خدا پر دلیل میں ہوں. امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا وجود خدا پر دلیل تو خود ہے. شخص یہی تھا، یہی ایک شخص تھا. یہ 3-4 اماموں کی زندگی پائی اس شخص نے. ظاہر معصوم کو ظاہر تھے کہ ان کی جوانی میں شہید کیا جاتا تھا. تو اس نے امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا فضل رسول وجود خدا پر دلیل کیا؟ تو حضرت نے فرمایا دلیل تو خود ہے، تیرا وجود ہے. وہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا تیرا وجود 2 صورتوں سے خالی نہیں، یا تو تیرا وجود خود تیری طرف سے ہے یا تیرے غیر کی طرف سے. 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے میرا آپ کا وجود، یا میری آپ کی طرف سے ہم اپنی طرف سے موجود ہیں یا کسی اور کی طرف سے موجود ہیں. 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے. اگر تو اپنی طرف سے موجود ہے تو ضروری لازم آتا ہے کہ تو اپنے سے پہلے موجود ہو، یہ ناممکن ہے. تو اپنے وجود سے پہلے ہو تاکہ تو اپنے آپ کو وجود، یہ تو ناممکن ہے، یہ تو محال ہے. جب یہ محال ہے کہ تو اپنے وجود کا باعث تو خود نہیں ہے، تو یہ بات طے ہے کہ تیرا وجود کسی غیر کی وجہ سے، تیری وجہ سے نہیں ہے. تو اپنے وجود کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، یہ بات طے ہے. کہا بالکل طے ہے. تو اس کا مطلب تیرا وجود کسی غیر کی وجہ سے، تیری وجہ سے نہیں. کہا بالکل صحیح ہے. تو غیر کی 2 صورتیں، یا غیر تیری طرح ہے، اگر تیری طرح ہے تو وہ خود اپنے وجود کا محتاج ہے، تجھے کیسے وجود دے سکتا؟
تیرا غیر اگر تیرے وجود میں تیرے غیر کا دخل ہے تو تیرا وجود تیرا غیر بھی اگر تیری طرح ہوگا تو وہ خود اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے، وہ تجھے وجود کیسے دے سکتا؟ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ تجھے جس میں وجود دیا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہوگا۔ اور کائنات موجودات میں افضل انسان ہے، جب بنانے والا تجھ جیسا نہیں ہے تو بس سمجھ لے تو فانی ہے، وہ باقی ہے، تو نہیں تھا وہ تھا، تو نہیں رہے گا وہ ہے، یہی خدا ہے۔ تو اس نے فوراً سجدہ کیا۔ حضرت نے فرمایا تیرے وجود کی دلیل تو خود ہے۔ تو اب شہزادی یہاں یہی ارشاد فرماتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کافر میں عرض کر رہا تھا اپنے کفر میں مخلص ہے، تو اس دیساوی سے حضرت نے فرمایا کبھی تجھے سر درد ہوا؟ کہاں ہوا؟ تو جھوٹ بولتا ہے، تو دہری نہیں ہے، تو خدا پرست ہے۔ کہا نہیں فرزند رسول میں کبھی نماز نہیں پڑھی، میں نے سجدہ ضروری ہے نماز اور سجدہ۔ اقرار توحید اور ہے، اس کے سامنے جھکنا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ کیا تو واقع وجود خدا سے انکار کرتا؟ بالکل، میں خلوص سے انکار کرتا ہوں، میرے پاس دلیل نہیں اس کے وجود پر۔ اچھا کبھی تیرے سر میں درد ہوا؟ کہاں اکثر ہوتا ہے۔ فرزند رسول اتفاق سے اسی وقت درد ہو رہا، اس نے سر پر ہاتھ رکھا، کہا دیکھا ابھی تو کہہ رہا تھا خدا نہیں، ابھی کہہ رہا تو کیا مطلب؟ اسماء الہی میں سے قسم خود اسماء الہی میں سے قسم ہے، وہ فطرت سے نکلتی ہے۔ فطرت کہتی ہے، اس کے معنی تو جانتا یہ اسماء الہی میں سے ان فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہی ہے دین فطرت کے معنی کہ کوئی ایسا انسان کائنات میں نہیں ہے جو درد و تکلیف کے وقت نہ کہے۔ اپنے کفر و شرک کے باوجود جب وہ کہتا تو یہی خدا ہے، یہی خدا ہے۔ کے کیا معنی؟ حضرت نے فرمایا اسماء الہی میں سے یہ۔ تو اب شہزادی یہاں فرماتی ہیں کہ ارشاد فرماتی ہیں اعزازا لدعوت ثم جعل الثواب علی طاعته۔ ارشاد فرماتی ہے یہ وہ قول ہے جس کی روح اخلاص ہے، عاشقوں کے دل اس سے وابستہ ہیں اور اس کے اثرات سے افکار روشن ہیں۔ وہ خدا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، زبان اس کی صفات بیان کرنے سے عاجز ہے، عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا محال ہے۔ خدا کی قسم میں چونکہ جلدی سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں سرور کائنات تک پہنچنا چاہتا ہوں، چونکہ اب مزید آج کے بعد 3 مجلسیں باقی رہتی ہیں۔ خطبہ باقی رہ جگہ جب میں نے وعدہ کیا کہ خطبے کو ان مجالس میں مکمل کروں گا، مختصر صحیح مگر یہ خطبہ مکمل کروں گا، اس لیے میں تیزی سے، ورنہ یہاں پر شہزادی توحید کے بارے میں ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، وہ خدا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن، زبان اس کی صفات کے بیان کرنے سے عاجز ہے، عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا محال ہے۔ عقل و فکر، امام باقر صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دقیق ترین عقل کو استعمال کرے توحید میں، عقل کو دقیق ترین استعمال کر کے خدا کی تعریف کرے تو اس کی عقل کا سابقہ خدا ہوگا، حقیقی خدا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی عقل کا اپنا بنایا ہوا خدا ہوگا، وہ خدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عقل کے احاطے میں آ جائے تو یہ عقل کے احاطے میں آنے والا، عقل جس پر محیط ہو اور عقل جس کا احاطہ کرے تو وہ عقل کے احاطے میں آنے والا خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ تو اب یہاں شہزادی یہی ارشاد فرماتی ہے کہ عاجز ہے عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا محال ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کا ایجاد کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہو۔ یہ جملہ آپ جانتے ہیں، انسان نے جو کچھ بھی بنایا، جہاز بنایا، آپ جہاز کو دیکھیں اور سمندری مچھلیوں کو دیکھیں، بڑی مچھلیوں کو، مچھلی سے جہاز کو بنایا، مچھلی کو پیش نظر رکھ کے جہاز کو بنایا، اس کی دم، اس کے پر جو کچھ بھی، جو مچھلی سمندر میں تیرتی ہے، اور بالکل اسی لیے جہاز کو کشتی کہتے ہیں، ہوائی کشتی کہتے ہیں۔ تو درست چیزوں کو دیکھ کے انسان نے جو بھی چیز بنائی، چیزوں کو دیکھ کے بنائی۔ شہزادی فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے تصویر بھی خود بنائی، وجود بھی خود بنائی۔
ایجاد سے پہلے کوئی چیز نہیں